یہ وہی پاکستانی پرائم منسٹر ہے جس نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا کہ ہم نے القاعدہ بنائی، اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا۔ عوام تو کیا پنڈی بھی بڑی کنفیوزڈ ہے، یہ کیا چول ماری ہے اسامہ بن لادن کو شہید کہنے والا وزیر اعظم پاکستان۔ آپ تو طالبان خان تھے، طالبان خان ہیں۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں؟ انڈے کٹے مرغیاں پاکستان میں آپ نے ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑا دی۔ مارچ 2021 تک بیچارہ رہے گا ہی نہیں تو وعدے اور جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولے بس، آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن۔ ان کو کوئی اسپیچ لکھ کے کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو جو مسائل ہیں، جو ہم آئے تو ڈالر پہ 105 پہ 120 پہ کچھ کنفیوز سی اسٹیٹمنٹ دی اور ہمارا قصور تو نہیں ہے، یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے، گلے لگا کے انہیرٹ کیا آپ نے ورثے کو۔ یہ وہی پاکستانی پرائم منسٹر ہے جس نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا کہ ہم نے القاعدہ بنائی۔ پرائم منسٹر پاکستان ہونے کے ناطے ان کا اپنی ہی اسٹیٹ کو اس طریقے سے پبلکلی امبیرس کرنا، ہیومیلیٹ کرنا کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس بات پہ آئیں گے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولے بس، آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن۔ ان کو کوئی اسپیچ لکھ کے کیوں نہیں دیتا؟ ایک صاحب نے کہا۔ میں نے کہا جی جو اسپیچ لکھ کے دیتا تھا اس کو برداشت نہیں کیا گیا، تو کہنے لگے کہ یہ جو پرچی وزیر اعظم تھا، پرچی پرائم منسٹر تھا، اس سے تکلیف تھی، لیکن یہ جو فلم دی پرائم منسٹر ہے اس سے تو بہت زیادہ تکلیف ہونی چاہیے ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ پرچی ہو، کوئی سینسیٹیو بات یا کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کریں۔ تاریخ کے اوپر تو وہ اپنے یونیک ویو پوائنٹ شیئر کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے اوپر خواجہ آصف نے ان کو اسکول کیا، آج ان کو سبق پڑھایا اور یہ بھی کہا کہ جی سب کو بیوقوف اور ان پڑھ نہ سمجھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف تاریخ، جغرافیہ، کرونا، اس سب کے اوپر ضروری ہے کہ ان کو لکھ کے کوئی اسپیچ دی جائے، لیکن لکھی ہوئی اسپیچ کو کہاں وہ برداشت کرتے ہیں۔ لو کاسٹ کے بارے میں، ٹڈی دل کے بارے میں بات کی تو مجھے ایک دم ڈر لگا کہ کہیں یہ بات تو نہیں کی کہ ٹڈی دل کھانے شروع ہو جائیں، جیسے کہ انہی کے ایک ایم این اے نے کہا کہ کرونا سے بچاؤ کا یہ طریقہ ہوگا اور اکانومی بچانے کا بھی یہ طریقہ ہوگا اور صحت کے اخراجات بھی کم کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ ٹڈی دل پکڑے اور کھائیں۔ انہوں نے کووڈ رسپانس جو ہے گورنمنٹ کا، اپنی ہی حکومت کا، اس کی تعریف کی۔ ادھر مجھے شہباز شریف کا کل کا ٹویٹ یاد آتا ہے کہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر پاکستان کسی پیرلل یونیورس پہ ہیں جہاں ان کو پتہ نہیں کہ دنیا حیران پریشان ہے کہ ان کی حکومت کا جو کرونا پہ رسپانس ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ جو زبان وہ بولتے ہیں اس میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیا جائے۔ پھر انہوں نے ریٹرک اگینسٹ اپوزیشن، وہی کہ ہم نے یہ بھی بولا، اس کے بعد اپنی تعریف کی کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سالو کیا ہے اور سارا بلیم ماضی پہ ڈال دیا اور اپوزیشن پہ ڈال دیا۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ یہ تو جو مسائل ہیں، جو ہم آئے تو ڈالر 105 پہ 120 پہ کچھ کنفیوز سی اسٹیٹمنٹ دی اور ہمارا قصور تو نہیں ہے، یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ وی انہیریٹڈ دیز پرابلمس۔ تو یس، آپ نے ساری پرابلمس انہیریٹ کی، گلے لگا کے انہیریٹ کیا آپ نے ورثے کو۔ ایک چیز جو آپ نے انہیریٹ نہیں کی اور جو آپ جس میں تھوڑی سی کفایت شاری کر گئے، وہ یہ تھی کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ انہیریٹ نہیں کی۔ آپ کو بجلی ملی، بفر بجلی ملی، لیکن لوڈ شیڈنگ آج کل پھر قوم کو تحفہ ملا ہے۔ جون جولائی کی تپتی دوپہروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے پیٹرول کے ساتھ کچھ جوڑنے کی کوشش کی اور پیٹرول کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ جی ڈالر یہاں پہ چلا گیا تھا، بھول گئے کہ ڈالر خود ہی وہاں پہ چڑھایا تھا۔ پیٹرول بھی پوری دنیا میں وافر مقدار میں مل رہا ہے، پاکستان میں شارٹیج ہے۔ ویٹ کا خسارہ یا ویٹ کی کمی آپ نے انہیریٹ نہیں کی تھی، لیکن پہلی بار ہم ویٹ بھی اب امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے۔ اس کے بعد مین جو بات تھی اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے میم اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ امریکنوں نے زیادتی کی، اور یہ بھی سوال اٹھایا کہ امریکنوں کا تو سمجھ ہی نہیں آتی، وار آن ٹیرر میں ہم ان کے ایلائے بنتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ایلائے ہیں ہم، دوست ہیں یا دشمن۔ کبھی امریکہ نے ہم پہ واضح ہی نہیں کیا، صاف ظاہر ہی نہیں کیا۔ تو مؤدبانہ گزارش یہ ہے لاڈلے وزیر اعظم سے کہ قوم آپ سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ ہم بھی تو بڑے کنفیوزڈ ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان، عوام تو کیا پنڈی بھی بڑی کنفیوزڈ ہے کہ آر یو این ایلائی این اینمی؟ آپ القاعدہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں یو ایس میں بیٹھے ہوئے، آپ نیشنل اسمبلی میں آؤٹ آف دا بلو اسامہ بن لادن کو ریز کر دیتے ہیں۔ یہ کیا چول ماری ہے، کیا بے وقوفی کی ہے، فی البدی غلطی کر گئے ہیں۔ ریحام خان کا ویو پوائنٹ ذرا ڈفرنٹ ہے، میرا خیال ہے غلطی نہیں کی اور جان بوجھ کے امبیرس کرنا چاہتے ہیں ہم کو۔
غیر ملکی سطح پہ امبیرس کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر وہ کہیں کہ ایپی سینٹر آف ٹیررزم اسامہ بن لادن کو شہید کہنے والا وزیر اعظم پاکستان. آپ یہ ایک ان کو لائن دیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی ریحام خان انڈین میڈیا پہ کیوں جاتی ہے؟ ریحام خان تو انڈین میڈیا پہ انٹرویو دیتی ہے، آپ تو یو ایس میں بیٹھ کے ہماری کوئی شرم حیا، کوئی شرم پردہ رکھتے نہیں ہیں. ان لوگوں کا نہیں رکھتے جو آپ کو سلیکٹ کر کے اور لڈو پیڑے آپ کے منہ میں ڈال کے آپ کو شیروانی پہنا کے اور ہینڈسم کپتان بنا کے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان کرتے ہیں. وہ یقیناً آج اپنے کو جوتے مار رہے ہوں گے، اپنے ہی بوٹس مار رہے ہوں گے. لیکن آپ نے یہ بھی بھول گئے کہ آپ نے کہا کہ کتنی زیادتی کی امریکہ نے ہمارے ساتھ. چلیں آپ تو طالبان خان تھے، طالبان خان ہیں، اور یہاں پہ کوئی یو ٹرن ہم آپ کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ طالبان سپورٹر ہیں اور آپ کو فل براؤنی پوائنٹس فار دس کہ افغانستان میں بھی آپ نے طالبان کو سپورٹ کیا ہے اور آپ امریکن جو بیانیہ ہے اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور انڈین بیانیہ کو بھی فورسفلی بھرپور طور سے ری انڈورس کر رہے ہیں. لیکن جو سلیکٹرز آپ کو لے کے آئے ہیں، جن کو آپ کے وزیر شہریار آفریدی ابو نیشنل ٹی وی پہ کہتے ہیں، آپ انہیں آرمڈ فورسز کو کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے ہم تو غدار، ہم تو دیسی لبرل، ہم تو بڑے ایجنٹ ہوں گے، لیکن آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو جب ایبٹ آباد میں پکڑا گیا تو جنرل کیانی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جنرل کیانی کو ریڈ کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا. چلے فرض کیا کہ جنرل کیانی صاحب کو نہ پتا ہو، تو آپ کیا آرمڈ فورسز کے اوپر یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یو ایس ہیلی کاپٹرز ہماری سرزمین پہ اترے، 2 گھنٹے کی کاروائی ہوئی اور ہماری آرمڈ فورسز کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نااہل کہہ رہے ہیں، بے ہوش کہہ رہے ہیں. اچھا چلے یہ بھی نہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید یہ بھول گئے ہیں، جیسے آپ بھول گئے ہیں کہ بائزنٹائن امپائر کتنے عرصے رہا اور کتنے اورنگزیب کے بعد بادشاہ رہے. شاید یہ عمر ہے بھول گئے ہوں، لیکن یہ بھی بھول گئے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی پکڑنے کے بعد اس کی ایکسیکیوشن، اسیسینیشن، جو کچھ بھی آپ کہیں، یا بقول آپ کی شہادت، اس کے بعد کیا ہماری آرمڈ فورسز نے اس کمپاؤنڈ کو بلڈوز نہیں کیا؟ کیا ہماری آرمڈ فورسز نے اور ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا اسمبلی میں کھڑے ہو کے یوسف رضا گیلانی نے جب اسٹیٹ، یہ وہ یوسف رضا گیلانی جن کو ہٹا دیا گیا تھا، کیا یوسف رضا گیلانی نے آ کے ڈیفینڈ نہیں کیا اور یہ کہا نہیں کہ ہم پہ تہمت نہ لگائیں کہ ہم ایک ٹیررسٹ کو چھپا رہے تھے؟ یہ یوسف رضا گیلانی کو اتنے خاص لاڈلے نہیں تھے، لیکن شاید زیادہ لاڈلے ہونے چاہیے تھے کیونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرح تو کم از کم آرمڈ فورسز کے اوپر تہمت نہیں لگاتے تھے. لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ بے ہوشی کے عالم میں ہے؟ کیا ایمنیجیا ہو گیا ہے؟ کیا ڈیمینشیا ہو گیا ہے؟ ابھی وہ 50 لاکھ گھر اور پتہ نہیں کروڑ نوکریاں، کتنی کروڑ نوکریاں تھی، ان کو تو ہم بھلائے نہیں تھے. انڈے، کٹے، مرغیاں، وہ ابھی پرومسز ابھی ہمیں یاد تھے. ایک اور پرومس کر ڈالا، انہوں نے کہا 2021 تک یکساں تعلیم پورے پاکستان میں ہوگی. تو اس کے اوپر ایک بچی نے لکھا ہے کہ مارچ 2021 تک بیچارہ رہے گا ہی نہیں تو وعدے اور جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا. Now here is my viewpoint about کہ گلوریفائی ٹیررسٹ کو کیوں کیا جا رہا ہے. کیا یہ ڈیپ اسٹیٹ کو اپیل کر رہے ہیں؟ کیا یہ کہہ رہے ہیں مجھے بچا لو، میں سب کچھ کروں گا، میں اسامہ بن لادن کو بھی شہید قرار دے دوں گا، پر مجھ کو بچا لو، میری کرسی کو بچا لو. یہ جو فواد چودھری صاحب بول رہے ہیں، یہ جو شبلی فراز صاحب بول رہے ہیں، یہ جو ندیم افضل چند صاحب چلے گئے ہیں، یہ جو سب کچھ میرے ارد گرد ڈرامے ہو رہے ہیں، مجھے بچا لو، میں نے صرف پرائم منسٹر بننا تھا، کیا یہ ہے؟ اینڈ دا شارٹ اینڈ لانگ آف اٹ از کہ یس اٹ از سارٹ آف دیٹ. لیکن اس میں 2 میرے ویو پوائنٹس ہیں. ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ اگر آپ واپس جائیں جہاں سے اوریجن ہوا تھا عمران کا اور ہم سمجھ نہیں پائے، تو یہ جب بہت طالبان سمپتھائزر تھے تو ایکچولی ان کا سٹانس چینج نہیں ہوا. انفیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب وہ یو ایس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ جب ان کو تھپکی دیتے ہیں چھوٹے بھائی کی طرح، تو آگے سے وہ کہتے ہیں عمران صاحب، اور آپ پلیز یہ اسپیچ دیکھیے گا، یہ پچھلے جولائی کی اسپیچ ہے بفور آرٹیکل 370 واز ریووکڈ ان انڈیا آن کشمیر. اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو کب سے کہہ رہا تھا طالبان سے دوستی ہی بیسکلی روٹ ہے. دیکھا آئی واز رائٹ. سو بس ثابت ہوا کہ ایکچولی دس از ناٹ این ایگزامپل آف اے یو ٹرن، اٹ از این ایگزامپل آف اے ڈیلیبریٹ پلان، اے ڈیلیبریٹ آئیڈیا کہ اپنے آپ کو طالبان سمپتھائزر، نہ صرف طالبان سمپتھائزر دکھانا بلکہ طالبان کو وہ رول دینا جو کہ بیرونی قوتیں چاہتی ہیں کہ ان کو ملے. اس کے علاوہ پاکستان میں آپ نے ڈیموکریسی
کی دھجیاں اڑا دیں. جو خواجہ سعد رفیق نے کل بات کی, مجھے لگا کہ سیاست دان نہیں بول رہا تھا, ایک دکھا ہوا دل بول رہا تھا. انہوں نے کہا دیٹس اٹ, دیٹس دی اینڈ آف ڈیموکریسی ان پاکستان. یہ بھی ممکن ہے کہ عمران صاحب سمجھ رہے ہیں کہ 6 مہینے تو میں کہہ رہا ہوں یا فواد چودھری کہہ رہے ہیں, کیا پتا 6 مہینے نہ ملے. کیا یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ اگلے مارچ تک وعدے کر لو, کہہ دو کہ میں اسپیس شٹل لے آؤں گا, میں ہوں گا ہی نہیں اگلے مارچ تک. سو ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب کو یہ ڈر ہے اینڈ دیٹ ہی از ایٹ ہز ویکسٹ, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا پتا 6 مہینے کیا 6 ہفتے 6 دن نہ رہیں تو میں اپنا کوئی اسٹریٹجی تو نکال لوں کہ جی مسئلہ یہ تھا کہ میں تو بہت اچھا تھا لیکن ورثے میں پرابلمز ملی, میں تو بہت اچھا تھا لیکن ٹیم اچھی نہیں ملی, میں نے تو مافیا کے اوپر ایکشن لیا, میں نے تو اپنے دوست کے اگینسٹ ایکشن لیا, جہانگیر ترین کو پکڑ لیا, میں نے تو جناب دیکھے نا, میں نے ایک اسلامک بات کی, میں نے اسامہ بن لادن کو شہید کیا کہا تو مغربی قوتوں نے مجھے یہ غائب کیا. یہ اسلام اور ریاست مدینہ جو بنانا چاہتا ہے اور جو نیک کام کرنا چاہتا ہے اور جو مافیا کو قتل کرنا چاہتا ہے, جو مافیا کو دبانا چاہتا ہے, اس کو میڈیا نہیں چھوڑتی. میں بہت مجبور ہوں, میرے خلاف میرے اپنے ہی کابینہ ہو گئی تھی کیونکہ میں نے ان کی کرپشن پکڑ لی, میں نے کسی کو پیسے نہیں بنانے دیے. اور پھر جب میں نے یہ بات کی کہ امریکہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے اور ہمارے گھر کے اندر گھس کے اور ہم کو مار کے چلا جاتا ہے, تو انہوں نے مجھے ہٹا دیا. کسی چیز کے ذمہ دار نہیں, ڈالر میری وجہ سے نہیں بڑھا, نہیں مہنگائی میری وجہ سے نہیں ہوئی, نہیں کورونا میں ہمارا بڑا اچھا رسپانس رہا, عوام جاہل ہے, ہر چیز اوروں پہ ڈال دو, خود اپنی کوئی ذمہ داری نہ لو. اینڈ آج دی اونلی انسپریشن آئی گاٹ واز, میں نے خواجہ آصف کی اسپیچ سنی اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہم. اور میں نے پہلے کبھی ان کی جب بھی اسپیچ آتی ہے تو کوئی وہ فنی بات کرتے ہیں, کوئی سیاسی بات کرتے ہیں, لیکن آج جو انہوں نے بات کی مجھے لگا کہ یار ایجوکیٹڈ بندہ ہے. جب میں مشاہد اللہ صاحب کو سنتی ہوں یا خواجہ آصف کو سنتی ہوں, نفیسہ شاہ کو سنتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ اوکے سارے جاہل نہیں بیٹھے ہوئے, یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور یہ بڑے یہ ہارڈ ورکنگ پارلیمنٹیرین آپ ان کو کہیں گے, اور یہ لوگ تاریخ بھی جانتے ہیں, جغرافیہ بھی جانتے ہیں, بات کرنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم کو نہیں چاہیے کہ ٹیررزم کو کسی پلیٹ فارم پہ ڈیفینڈ کرے, کیونکہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں, ہم انتہا پسند لوگ نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم جو اسکول نہیں بھی گئے, جو ڈگریز نہیں بھی رکھتے, وہ بھی جاہل نہیں ہیں, وہ ظالم نہیں ہیں, وہ بے حس نہیں ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ آئی وانٹ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ just because one prime minister or one person has been put in a place, don't lose hope. We are not all like this prime minister, and that there is hope and that there is all the reason for you to fight for what you believe in and fighting for being on the right side of history, regardless of whether you get a position out of it, a job out of it, or money out of it. Always do what you believe in. Do not follow the script that will get you to a position or a prime ministerial role or a ministerial role or a job or a house or a car or a money. That you must listen to, because that is the only route to success and to personal happiness.